منکرین حدیث کا ٹولہ، اس گروہ کا ظہور، یہ بذات خود دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت کا۔ کیسے؟ 4604 نمبر روایت ابو داؤد کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، معدی کرب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا دیوان کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ایک آدمی ہوگا، اسودہ حال آدمی، اس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی۔ حدیث سننے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ کہے گا وما وجدتم فی کتاب اللہ فاحلوا، جو چیز قرآن میں پاؤ حلال ہے حلال سمجھو، جو قرآن میں پاؤ حرام ہے حرام سمجھو۔ آپ نے ان کے متعلق پیشن گوئی دے دی کہ ایک ٹولہ ایسا آنے والا ہے جس کے سامنے میری حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ جو قرآن میں وہی مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کی حدیث کو مانوں گا نہیں مانتا۔ اب اس وقت منکرین حدیث نہیں تھے، پوری روئے زمین پر کوئی منکر حدیث نہیں تھا۔ اگر کوئی منکر تھا تو وہ آپ کی رسالت کا بھی منکر تھا، قرآن کا بھی منکر تھا۔ ایسا کوئی منکر اس وقت نہیں تھا جب آپ نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی جو یہ کہے قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا ایک ایسا گروہ آئے گا، ایک ایسا آدمی آئے گا جو کہے گا، اس کے سامنے جب حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ جو قرآن میں ہے ہم اسی کو حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے ہم اسی کو حرام سمجھیں گے، حدیث میں حلت اور حرمت کے جو اور دیگر جو مسائل ہیں اسے ہم نہیں مانیں گے۔ ایسا گروہ اہل قرآن کے نام سے آج دنیا میں روئے زمین پر موجود ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حقانیت اور صداقت کی دلیل بذات خود یہ ٹولہ ہے۔ ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی، اور بعین ہی آپ کے پنجاب کا کچھ دہائیاں پہلے کا یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو محروم کر دیا، کچھ نہیں دیا، بیٹا بھی مولوی تھا، وہ خود بھی مولوی تھا۔ بیٹے نے ایک دن آ کے اس کے سامنے حدیث پیش کی کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ظلم ہے، عطیہ اگر دینا ہے دونوں کو دو، مجھے آپ نے بالکل اپنی جائیداد سے وراثت سے سب چیزوں سے محروم کر دیا۔ تو وہ ٹیک لگا کے ایسے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے وہاں پر وہی الفاظ بولے، اس نے کہا جو قرآن میں ہے اسے ہی حلال سمجھیں گے، جو قرآن میں حرام ہے اسے ہی حرام سمجھیں گے۔ اس نے دیکھا حدیث اس کو یاد آ گئی، حالت بھی وہی، کیفیت بھی وہی، الفاظ بھی وہی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری جائیداد سے وراثت سے عطیے سے کچھ تک بھی نہیں چاہیے، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ جو پیشن گوئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حدیث پاک میں وہ تجھ پہ صادق آئی، میرے باپ پہ صادق آ رہی۔ تو منکر عبداللہ چکڑالوی اور دیگر کئی نام ہیں آپ کے بر صغیر کے جنہوں نے حدیث کا سرے سے انکار کیا اور کہا جو قرآن ہے اسی کو مانیں گے، حدیث نہیں مانیں گے۔ تو یہ بھی آپ علیہ السلام کی حدیث کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے کہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایسا بھی کوئی ہوگا کلمہ پڑھے گا، مجھے مانے گا، قرآن پڑھے گا، قرآن کو مانے گا لیکن میری حدیث کو نہیں مانے گا۔ ہے تو عجیب بات نا، لیکن آپ نے یہ پیشن گوئی دی اور وہ پیشن گوئی من وعن پوری ہوئی۔